شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی سبق کا موضوع تاریخی واقعہ قصے کہانیوں کے اس سفر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرعون نے اپنی باندی کے ساتھ کتنا دردناک سلوک کیا تھا، آج کی ویڈیو میں اس خوفناک واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم شخص تھا۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اسلام کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا سے باز آنے کو کہا۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشائطہ تھا جو کہ فرعون کی باندی تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کرنے کے لیے اور کام کاج کے لیے مامور کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ اس نے کنگھی اٹھاتے وقت بسم اللہ کہا۔ یہ مبارک الفاظ اس کی بیٹی نے سن لی۔ اس کی بیٹی نے کہا، تو نے آج عجیب سا کلمہ پڑھا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہے، پھر تم نے یہ کس خدا کا نام لیا ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، فرعون میرا رب نہیں بلکہ رب تو وہ ہے جس نے تجھے، مجھے اور فرعون کو پیدا کیا ہے، وہ ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا اور سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے آ کر فرعون کو یہ ساری بات بتا دی اور فرعون یہ بات سن کر بہت ہی غضبناک ہوا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس باندی کو میرے پاس لایا جائے، لہٰذا سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ اللہ والی فرعون کے سامنے آئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنا خدا نہیں مانتی، اور کہا کہ میرا اور تیرا رب اور ہم سب کا رب ایک ہی ہے، جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے، جو ہم سب کو روزی دیتا ہے اور ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ واحد ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ فرعون کو اتنے جرأت بھرے جواب کی امید نہیں تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس خاتون کو اس طرح کی سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرأت کوئی اور کبھی نہ کر پائے۔ فرعون کو پتا تھا کہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے اس کے بچوں کو محل میں لانے کا حکم دیا۔ اس خاتون کے بچوں کو محل میں لایا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کیا جائے۔ جب اس دیگ میں تیل کھولنے لگا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دیگ میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا یہ دردناک حکم سنتے ہی اس خاتون کی چیخیں نکل گئی، اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، لیکن اس خاتون نے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ سپاہی نے اس خاتون کے ایک بچے کو پکڑا، گھسیٹتے ہوئے اسے جلتی ہوئی آگ کے اوپر رکھے تیل کے بیچ ڈالنے کے لیے لے جانے لگا۔ وہ بچہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے مار ڈالیں گے۔ کبھی وہ ماں کی طرف ہاتھ کرتا اور کبھی چیختا چیختا انسانوں کی طرف ہاتھ کرتا کہ کوئی مجھے بچا لے۔ پل بھر میں ہی اس بچے کو اس جلتے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس ماں کے جگر گوشے کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم اس خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے بہت ہی ہمت اور حوصلے سے جواب دیا، میں تمہیں خدا نہیں مانوں گی۔ فرعون یہ جذبہ دیکھ کر حیرت مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس خاتون کے دوسرے بچے کو بھی اس گرم تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو اس کی گود میں تھا۔ وہ شیر خوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو ماں سے چھینا تو بچہ چیخنے لگا، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، ماں زمین پر گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہو گیا۔ وہ معصوم بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بڑے دربار میں بچہ بول اٹھا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی بات کو سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا بچہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے معصوم بچوں کو جلتا ہوا دیکھ کر اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس جلتے ہوئے تیل میں ڈلنے سے بچا سکتی تھی، اس کے بدلے میں اس کو ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، لیکن یہ جان بچانے کا ایک بہانہ تھا۔ مگر اس خاتون کو یقین تھا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے رب کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب سپاہی اس خاتون کے پاس آئے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے دیگ کے پاس لے گئے۔ اس خاتون نے فرعون کی طرف دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ بولی کہ رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو ایک امید
امید پیدا ہوگی۔ فرعون نے کہا ہاں کہو تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ خاتون نے کہا تم میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے دفن کر دینا۔ پھر اس خاتون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس خاتون کو بھی جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں ہمارے نبی سرکار دو عالم تشریف لائے۔ پیارے نبی کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب پیارے نبی سرکار دو عالم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ حضور نبی پاک سرکار دو عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہاں سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ مصر میں ایک خاتون تھی جس نے ایمان کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کی جانیں قربان کر دی تھی۔ اس ماں اور اس ماں کے بچوں کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ جس دن دفن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر قیامت والے دن تک یہاں سے خوشبو آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بہت آسانی سے دین اور اسلام مل گیا، جس دین کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی جان اور اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر دی، اور جو لوگ اللہ کے پیاروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ خوب لیتا ہے۔ وہ فرعون جس نے اس خاتون اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں جلایا تھا وہ مرنے کے بعد بھی سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج بھی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کی لاش آج بھی دنیا میں موجود ہے تاکہ جس کے عذاب کو دیکھ کر لوگ توبہ کریں اور عبرت ناک عذاب سے ڈریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں پہ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ بخوبی خود لیتا ہے۔